السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، یعنی وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال 50,000 ایئرس، دنیا کے 50,000 ایئرس کا ہوگا۔ اندازہ لگائیں ہم کہ کتنا بھاری دن ہوگا وہ۔ تو یہ سورہ المعارج کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ المعارج، معارج کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں والے۔ اس مناسبت سے سورہ کا نام المعارج رکھا ہے، جو تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے ماخوذ ہے۔ اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب انہی حالات میں ہوا ہے جن میں گزشتہ جو ہم سورہ الحاقہ کا مطالعہ کیا تھا، اسی کے قریب جو ہے اس سورت کا بھی نزول ہوا ہے۔ اب اس کا موضوع اور مضمون، اس میں ان کفار کو، انکار کرنے والوں کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی قبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اس سورے کی ساری تقریر اسی دراصل چیلنج کے جواب میں ہے۔ تو یہ ہے وہ اس کا جو مضمون ہمارا اس سب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس کی ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا۔ ظاہر ہے اللہ کی جانب سے جب عذاب آئیں گا تو کون ہے جو اس کو روک سکے یا اس کو کم کر سکے یا ہٹا سکے؟ تو کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی، مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے اسی وقت وہ عذاب آئے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو۔ لہٰذا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان پر صبر کرو۔ یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ آئے گی، دیکھیں گے، بہت دور ہے، ابھی کیا جلدی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ نکلیں، مگر نہ بچ سکیں گے۔ کتنا بھیانک ہوگا وہ کہ انسان جو ہے کیا چاہے گا؟ قریبی رشتہ دار میں کون آتے؟ بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہنیں، وہ تمام لوگ آتے ہیں۔ تو انسان جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ فدیے میں دوسروں کو دے کر بچنا چاہے گا۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اس روز
انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہوگا، عقیدے، ایمان، اخلاق، اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ کر اور سائنت کر رکھا ہے، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور جنہوں نے یہاں اللہ کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ مال جو ہے اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، عطیہ ہے، اور اس میں صرف اپنا ہی بلکہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ بدکاریوں سے دامن پاک رکھا، امانت میں خیانت نہیں کی، عہد اور پیمان اور قول اور قرار کا پاس کیا، اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے، تو وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکے کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر ہم لوگ کام نہیں کریں گے، دین کا کام، اسلام کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے مذاق کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ لوگ جو ہے خود دیکھ لیں گے۔ یہ ہے سورہ المعارج کا نام، زمان نزول، موضوع، مضمون، جس کا مختصر ہم نے مطالعہ کیا۔ اب آگے اس سورت کی آیات کا جو ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ اصل الفاظ ہے سأل سائل، بعض مفسرین نے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے، اور وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی کس پر واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا۔ عذاب کن پر ہوگا؟ وہ کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس جگہ سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ نسائی اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ نضر بن حارث بن کلدہ نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 32۔ خدایا اگر یہ واقع تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ یہ بارہا جو قرآن مجید میں لوگ اس کا مطالبہ کرتے تھے، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 46 تا 48، سورہ انبیاء آیت نمبر 36 سے 41، سورہ النمل آیت نمبر 67 سے 72، سورہ سبا آیت نمبر 26 سے 30، سورہ یاسین آیت نمبر 45 تا 52، اور سورہ الملک آیت نمبر 24 تا 27۔ اب اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے
کوئی اسے دفاع کرنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ یعنی اصل میں الفاظ یہاں پہ ذی المعارج استعمال میں، معارج کے معارج جو ہے معرج کی جمع ہے، جس کے معنی زینے، سیڑھی یا ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا اور برتر ہے، اور اس کے حضور باریاب ہونے کے لیے فرشتوں کو پہ در پہ بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے، جیسا کہ بعد والی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا آگے؟ اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، اور ملائکہ اور روح، یہاں پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں فرمایا گیا، نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح امین لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک، کہو کہ جس شخص جبریل علیہ السلام کا اس لیے دشمن ہو کر اس نے یہ قرآن تمہاری طرف قلب پر نازل کیا۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہو جاتا کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ اب آگے مضمون جو ہمارا یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ سنۃ۔ اب یہاں سے ہے کہ ملائکہ روح اس کے حضور یعنی اللہ کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، اللہ کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ تفسیر ہے، سورہ حج میں آیت 47 میں ارشاد ہوا، یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن شمار تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا آیت نمبر 5 میں، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی رودات پر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمارے سے 1000 سال ہے۔ اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ کتنے سال؟ 50,000 ایئرس۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تب 365 اور پھر سیکنڈز سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسے دن تو 365 کا ایک سال اور یہ 50,000 سال، یہاں پر 1000 سال ادھر ہے اور یہاں آگے 50,000 سال کا، اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ 50,000 سال بتائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ جو لوگ مذاق کے طور پر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کریں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان سب ارشادات پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرے فکر و نظر کی تنگی کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 سال کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اسکیم 1000 سال اور 50,000 سال کی ہوتی ہے، اور یہ مدت بھی محض بطور مثال ہے، اور کائناتی منصوبے لاکھوں کروڑوں اور اربوں سال کے بھی ہوتے ہیں۔ انہی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ وہ ہے جس کے تحت زمین پر نوع انسانی کو پیدا کیا گیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ فلاں ساعت خاص تک یہاں
اس نوع کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا یہ منصوبہ شروع ہوا، کتنی مدت اس کی تکمیل کے لیے طے کی گئی، کون سی ساعت اس کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی جس پر قیامت برپا کی جائے گی، اور کون سا وقت اس غرض کے لیے رکھا گیا کہ آغاز آفرین سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے۔ اس منصوبے کے صرف اس حصے کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے یا جس کے گزشتہ ادوار کی کوئی جزوی سی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا آغاز اور انجام تو اسے جاننا تو درکنار اسے سمجھنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، کہا کہ ہم ان حکمتوں کو یہ سمجھ سکیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سامنے لے آیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسے اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ انجام کی بات ہی سرے سے غلط ہے، وہ در حقیقت اپنی ہی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا مزید تشریح کے لیے جو ہے ہم تفہیم القرآن سورہ حج حواشی 92-93 کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کے اندر ایک بڑی اہم رہنمائی یہ کی ہے، مانگنے والے عذاب مانگا، اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا۔ ظاہر ہے کتنا گھمنڈ، کتنا تکبر کہ یہ لوگوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا؟ عذاب مانگا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ضرور ہوگا، واقع ہوگا۔ کافروں کے لیے انکار کرنے، کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کم بھی نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کی طرف سے جو عروج کو زانیوں کا مالک ہے، عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس 50,000 سال کے دن کو آج کے دور میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، چونکہ کائنات اتنی وسیع ہے، انسان اتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کے باوجود بھی آج تک وہ جان نہیں سکا کہ جو ہے سائنس کے بہت ساری چیزیں جو ہے انسان جان نہیں سکتا، نئے نئے انکشافات، تحریکات اس کے اوپر سامنے جو ہے آتے رہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذی المعارج، بلندیوں پر چڑھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا